پتہ ہے اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کیسے آتا ہے؟ دعا پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلد باز نہیں بن رہے، آپ دعا مانگنے کے بعد پرسکون ہو گئے ہیں۔ آپ بار بار اس پریشانی میں نہیں گڑ رہے کہ پتہ نہیں دعا کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی۔ ایسا کریں گے تو یقین کہاں ہے آپ کا؟ اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تبھی اس سے دعا مانگ رہی ہیں نا۔ تو اگر بار بار یہ سوچا کہ پتہ نہیں دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں، یہ کام تو بالکل ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میری دعا کیسے قبول ہوگی، تو کیا واقعی آپ اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ان سوچوں کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے قادر ہونے پر، اس کے المجیب ہونے پر شک ہے، اور اپنی محدود سوچ اور محدود منصوبہ بندی کو اللہ کی قدرت، اللہ کی منصوبہ بندی پر فوقیت دے رہی ہے۔ اس پر سے ٹرسٹ ہٹا لیا، اس کو ناراض کر دیا، تو پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ تو اعلیٰ ہے نا، اتنا اعلیٰ کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن وہ تو آپ تک پہنچ سکتا ہے، وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ اتنا اعلیٰ ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے تصورات میں اس کے امور کو سمونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اعلیٰ ہستی ہے، اعلیٰ امور اعلیٰ طریقے سے انجام دینے پر قادر ہے، تو پھر اس اعلیٰ ہستی سے اعلیٰ امیدیں وابستہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنی دعائیں اس اعلیٰ ہستی سے مانگ رہے ہیں نا، پھر اس کے اعلیٰ جوابات کا انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی سوچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، بس مانگتے ہی رہتے ہو، جو اس نے نہ شکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کے راز ہیں دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گے؟ اور پتہ ہے مشکل میں آسانی کب ہوتی ہے؟ جب تم اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہو۔ جب انسان کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے تو انسان جہاں بھی ہو، اسے کوئی بھی سوچ پریشان کر رہی ہو، اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اس بارے میں اللہ سے بات کروں گا، حالانکہ وہ تب بھی اللہ سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے میں وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نفل ادا کر کے یہ بات کھل کر جی بھر کر کروں گا، تاکہ اس سوچ سے پیدا ہونے والی الجھنیں مجھے دوبارہ تنگ نہ کریں۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تمہیں ہی مشکل اس وجہ سے کیوں آئی؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا میں وہ تمہیں بھول گیا؟ کیوں لگا تمہیں یہ کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے، وہ خوشی، غم، ان چیزوں سے اپنی طرف رجوع کرواتا ہے، تو صرف چند قدم ہی تو دور ہیں کہ تم اس سے دعا کرو، اگر لگے کہ کوئی جواب نہیں ملا تو پھر اس کی طرف رجوع کرو، اگر صبر کرنا ہوگا تو تمہیں صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس کو پکارا ہے، بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ بے شک ایک بات تو واضح ہے، تم پر تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائشیں نہیں بھیجی جائیں گی، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا صبر بھی عطا کیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، جن کا تصور بھی بہت مشکل ہوتا تھا، اللہ ان سب سے گزار دے گا اور ان آزمائشوں کے بعد تمہیں راحت و سکون سے نوازے گا، بس تھوڑا صبر رکھنا اور ہمت نہیں ہارنا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔